بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم صحابہ کرام کی داستانیں اس عنوان کے تحت 14ویں نشست میں ذکر کر رہے ہیں حضور کے بہت پیارے صحابی حضرت اکرمہ بن ابی جہل۔ اکرمہ بھی نام آتا ہے اور زیادہ تر اکرمہ بولا جاتا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے، بڑا باپ اور بڑے بیٹے۔ باپ کی عمر اسلام کی دشمنی میں اور مخالفت میں گزر گئی، لیکن چونکہ قریش میں سے تھے اور قریش کے سردار تھے، اس لیے بڑی عزت سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت اکرمہ نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف جنگیں لڑی۔ جنگ بدر میں تو ابو جہل مارے گئے، اور جب بدلہ لینے کے لیے قریش مکہ نے احد کے مقام پر دوسری جنگ لڑی اسلام کے خلاف، تو اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولید تھے کفار کے لشکر میں، اور دوسری طرف اکرمہ بن ابی جہل تھے جب مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ تو یہ میسرہ کے جو چیف کمانڈر تھے، یعنی جو دو، ایک میمنہ اور ایک میسرہ ہوتے تھے، دائیں اور بائیں والے، جو اگلے دستے ہوتے تھے فرنٹ کے اوپر، ان میں سے یعنی سردار کے بیٹے تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کرتے تھے، اور سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے قریش کے احد کے میدان میں۔ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ تک انہوں نے ساری جنگیں اسلام کے خلاف لڑی ہیں، لیکن فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ والے دن بھی صرف ایک ہی مقابلہ ہوا چھوٹا سا، اور وہ کس کے ساتھ ہوا؟ وہ اسی اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ ہوا کہ ان کے دستے کے ساتھ مسلمانوں کے دستے کی لڑائی ہوئی، اور 3 لوگ ان کے مارے گئے، اور پھر مکہ تو فتح ہو گیا، لیکن یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو ابو جہل کے بیٹے تھے، اتنا ایزی اور آسان نہیں تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا قبضہ مکے پہ ہو گیا ہے تو پھر ہمارا مکے میں رہنا یہ محال ہے اور دشوار ہے، تو یہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں فتح مکہ والے دن، تو باقی سب کو امان دے دی حضور نے، سب کافروں کو، سب قریش مکہ کو، بلکہ یہ کہا کہ ابو سفیان کے گھر جو داخل ہو جائے گا، حالانکہ وہ بھی دشمنوں کے سردار تھے اس وقت، یا خانہ کعبے میں چلا جائے گا، یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، یا ڈس آرم ہو جائے گا، ہتھیار پھینک دے گا، ان سب کو پناہ ہوگی۔ اس کے باوجود بھی حضور نے 5 لوگوں کو کہا کہ یہ جہاں پائے جائیں، اگرچہ خانہ کعبے کے پردے اور غلاف کے نیچے بھی پائے جائیں، تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے، تو یہ ان کے قتل کا حکم تھا فتح مکہ والے دن بھی، اور یہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے اور یمن کی طرف چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سارے مکے والے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہند جو ابو لہب کی بیوی تھی، وہ کچھ عورتوں کو ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر درخواست کی کہ ہمیں پناہ دی جائے اور ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ان عورتوں میں اکرمہ کی بیوی ام حکیم یہ بھی شامل تھی۔ تو ان سب عورتوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر جب پناہ کی درخواست کی اور قبول اسلام کے لیے ایگری ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور ان کا اسلام قبول فرما لیا، اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ بول کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم سب کو معاف کر دیا ہے، اور وہ اس ہند کو بھی جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ابو لہب، ابو سفیان کی بیوی، تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ کہتی ہیں ام حکیم اکرمہ کی بیوی کہ یا رسول اللہ، اکرمہ کو بھی معاف فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر وہ آنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہاں تو معافی کے سمندر بہہ رہے ہیں، تو جو آئے گا اسے معاف کر دیں گے۔ بڑی خوش ہو گئی، اس نے گھر جا کر، یمن میں تھے، اکرمہ کو پیغام بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وہ نہیں آئے، پھر وہ خود گئیں اور ایک غلام کو ساتھ لے کر گئی، اور اس وقت اکرمہ یمن کو چھوڑ کر حبشہ جا رہے تھے، اور سمندر پار کرنے کے لیے کشتی پر بیٹھ رہے تھے، اور ملاح کے ساتھ گفتگو جاری تھی جب اکرمہ کی بیوی
حکیم وہاں پہنچ گئی اور وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ تم کیسے آئی ہو. تو اس نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ جیسے کو معاف کر دیا جائے. میرے باپ نے ساری جنگیں خلاف لڑی ہیں اور میں نے بھی جنگیں لڑی ہیں اور آج میں بھاگ کر آ گیا ہوں, لیکن بڑے کمال کی بات ہے کہ ہمارے چچا زاد نے ہمیں معاف کر دیا ہے. لیکن اس نے کہا کہ ہاں حضور نے سب کو معاف کر دیا, پورے مکے والوں کو, بڑے بڑوں کو معاف کر دیا, تو آپ کو بھی معاف کر دیا. تو ام حکیم لے کر واپس آئیں اکرمہ کو. اب اکرمہ ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ فرما رہے تھے ان قریب اکرمہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے, ان قریب اکرمہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے. حضور کو بڑی خوشی تھی اور بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. اچانک خبر ملی کہ اکرمہ آ گئے ہیں. صحابہ کے اندر حضور بیٹھے ہوئے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس تیزی کے ساتھ اٹھے کہ آپ کی چادر پیچھے کندھے کے نیچے رول رہی تھی, اور بڑی خوشی کے ساتھ جا کر اکرمہ کو گلے سے لگایا اور مرحبا کیا اور کہا کہ میں آپ کے استقبال کے لیے آگے آیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے پناہ دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آپ کو پناہ ہے. تو آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ساری عمر تو میں ادھر آپ کو ہی دعوت دیتا رہا ہوں, ابھی آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں کس چیز کی دعوت دیتا ہوں؟ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں, اور نیکی, دوسروں کے ساتھ نیکی کرو, بھلائی کرو, گناہوں سے بچو, اس زندگی میں بھی آپ بچو اور آخرت کی زندگی بھی اپنی بناؤ. تو اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں. تو وہ خوش ہو گئے اور اکرمہ نے ہاتھ بڑھا کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. صحابہ کرام بڑے خوش تھے کہ اکرمہ جیسا بہادر نڈر انسان وہ حضور کے پاس آ کر مسلمان ہوتا ہے. تو جب اکرمہ مسلمان ہوئے تو آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آج کے بعد جتنا میں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے میں اس سے زیادہ کافروں کا بہاؤں گا, اور جتنا میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا ہے میں اس سے بڑھ کر آپ اسلام پر خرچ کروں گا. پھر حضور کی فوج میں داخل ہو گئے, اور بہادر تو پہلے ہی بہت تھے, جوان مرد تھے, ایک سردار کے بیٹے تھے. اسی سرداری کے ساتھ پھر حضور کی بارگاہ میں ساری زندگی گزاری. جب آئے تو حضور نے پوچھا اکرمہ تم نے اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, اب کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا, اپنی پچھلی عمر کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, آپ سے بھی مانگتا ہوں اور آپ کے رب سے بھی مانگتا ہوں. آقا علیہ السلام نے معاف کر دیا, اور پھر ایسا انقلاب آیا اکرمہ کی زندگی میں کہ باقی ساری زندگی پھر یا جہاد پہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری یا پھر رات جاگ کر مسلح کی پیٹھ پر گزاری. پھر اتنے عبادت گزار ہو گئے, اتنے طاعت شعار ہو گئے کہ ہر جنگ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہوتے, اور آقا علیہ السلام بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور پیار کرتے تھے. اور اسلام اتنا رچ چکا تھا کہ ایک جنگ ہوئی رومیوں کے خلاف, یرموک کی جنگ. ایک تو پہلی تبوک کی تھی, وہاں تو رومی مقابلے پر نہیں آئے تھے, لیکن یرموک کی ایک جنگ ہوئی تھی جہاں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شامل تھے. بڑی بہادری کے ساتھ لڑے, اور عین لڑائی کے اندر کہتے ہیں اے صحابہ آؤ, موت پر کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ ہم یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گے, اللہ کے راستے میں جان قربان کر کے اپنی جنت میں پہنچیں گے اور دین کے اوپر قربان ہو جائیں گے, تو کون بیعت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام کی فوج میں سے 500 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر فوراً آ کر بیعت کی اور کہا کہ ہم موت پر بیعت کرتے ہیں, کیونکہ بہت بڑی فوج تھی سامنے, یرموک, اور عیسائیوں کی بہت بڑی فوج تھی, اور ادھر مسلمانوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے اکرمہ نے کہا آؤ میرے ہاتھ پہ موت پر بیعت کرو. تو 500 صحابہ نے بڑھ کر بیعت کی. پھر اتنی دیدہ دلیری سے اور جاں فروشی سے لڑ کر فرنٹ محاذ پہ لڑ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اکرمہ اتنا آگے بڑھ کر نہ لو, اگر تم شہید ہو گئے تو اسلام کو بڑا نقصان ہوگا. فرمایا اے خالد تم تو مجھ سے پہلے مسلمان ہو گئے اور تم نے تو اسلام کی بڑی دولت کما لی ہے, بڑی جنگیں لڑ لی ہیں, میں اور میرا باپ اسلام کی مخالفت میں پوری عمر ڈٹے رہے, آج مزہ آئے گا کہ اکرمہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے, آگے بڑھ کر لڑے. اور یہ ان میں سے تھے, آپ نے واقعہ تو سنا ہوا ہے, لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے تھے. 3 لوگ تھے جو آخر میں کٹے ہوئے تھے, پھٹے ہوئے تھے اور زخمی تھے, اور پانی مانگا تو پانی لے کر ایک تک پہنچے. ان میں سے ایک حارث بن حشام تھے, دوسرے عیاش بن ابی ربیہ تھے, اور تیسرے یہ اکرمہ تھے. یہ 3 صحابی جب
زخمی تھے اور جان لبوں پر تھی، تو پانی مانگ رہے تھے، الماء الماء، العطش العطش، پیاسے ہیں پانی دے، پیاسے ہیں پانی دے۔ تو حارث بن حسام کی طرف پانی لے کر آنے والا بڑھا، تو جب وہ اس تک پہنچا تو آگے سے عیاش بن ربیعہ نے آواز لگائی، العطش، مجھے پیاس ہے، میری طرف آؤ۔ تو حارث بن حشام نے کہا میری طرف نہیں، اس کی طرف جاؤ، عیاش کی طرف جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو اکرمہ نے آواز دی پانی، تو جب پانی لے کر وہاں تک پہنچے تو اکرمہ دنیا سے جا چکے تھے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو عیاش بھی دنیا سے جا چکے تھے، اور جب بھاگ کر پہلے کی طرف آئے تو حارث بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ تو یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، لیکن اس واقعے کے اندر اکرمہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی، تھے تو ابو جہل کے بیٹے، لیکن پھر اسلام کے بیٹے بن کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر اسلام کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، اور فرنٹ لائن پر لڑے اور بڑی بہادری سے لڑے، اور پھر مال بھی قربان کیا اور اپنی زندگی بھی اسلام پر قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمتیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا